حکومت نے جو اعلان کیا تھا کہ بھئی ہم غیر ملکی افغانیوں کو نکال رہے ہیں، اس پہ پنجاب میں تو بڑا تیزی سے عمل ہے، خیبر پختونخوا میں تیزی سے عمل ہے، مگر سندھ میں کوئی عمل نہیں ہے۔ سندھ میں لوگ نکالنے کے لیے پولیس اور ڈپٹی کمشنر اور حکومتی مشینری نے 4 ارب غریب سندھ کے لوگوں کے خزانے سے نکالے ہیں کہ ہم غیر ملکی نکالیں گے، خالی ٹینٹیں پڑی ہیں۔ ان کو سندھ کے اندر نکالنے کی حکومتی مہم اور حکومتی ایفرٹس نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے کل سے احتجاجی تحریک شروع کی ہے۔ کل ہزاروں لوگ ٹنڈولا یار میں نکل آئے تھے۔ آج ہم ڈسٹرکٹ سیشن بار کے معزز وکیل صاحبوں کے پاس آئے تھے کہ قرارداد پاس کریں، سندھ کے قانون دان آواز اٹھائیں تاکہ غیر ملکی جو منشیات بیچتے ہیں، وہ غیر ملکی جو ہتھیار بیچتے ہیں، وہ غیر ملکی جو خودکش حملے آور ہیں، وہ غیر ملکی جو مذہبی انتہا پسند ہیں، ان سب کو نکالو تاکہ یہاں کے مقامی لوگ پرامن اور سکون سے رہیں۔ 40 لاکھ لوگوں کا سندھ نے 43 سال عذاب برداشت کیا ہے۔ یہ ساری دہشت گردی، یہ سارا گنڈا راج، یہ اسمگلنگ آئٹمز، یہ سارے افغانوں کی وجہ سے۔ ہم کسی افغانی سے بحیثیت قوم یا افغان لوگوں سے ہمیں نفرت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ان کا وطن ہے، وہ اپنے وطن میں چلے جائیں جہاں ڈالر سستا ہے، یا گندم سستی ہے، یا انسانی خوراک سستی ہے۔ اب وہ ملک جو لاتعداد منرلز اور معدنیات سے مالا مال ہے، جاؤ اپنے ملک کو خوشحال کرو، وہ تمہاری جنت ہے، اللہ تمہیں وہ جنت بخشے دے۔ ہم اپنے جہنم میں عزت سے رہنا چاہتے ہیں، افغانیوں کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ برمی، بنگالی، بہاری موجود ہیں، وہ بھی ایلیگل امیگرنٹس، مگر بڑی تعداد اب افغانوں کی ہے۔ حکومت نے اعلان کیا ہے عمل کرے، دوسرے لوگوں کا بھی یہ وطن نہیں۔ بنگلہ دیش خوشحال ہے، بنگلہ دیش کا سکہ ترقی کر کے گیا ہے، بنگالیوں کو نکالو۔ برمی مسلمان، ان کو اپنے ملک بھیجو۔ بہاری، وہ بنگلہ دیش سے آئے ہیں، ان کو روانہ کرو۔ یہاں کے مقامی لوگ وہ بھوک اور افلاس کا شکار ہیں، بے روزگاری اور بھوک کا سندھ کے اندر ماتم ہے۔ ہمیں اپنی زمین پہ کوئی عزت سے رہنے دو۔ 31 اکتوبر تک لاسٹ ڈیٹ تھی کہ ایلیگل امیگرنٹس مین وائل جو بھی ہیں تھرو آؤٹ ہول دی کنٹری پاکستان دے شل بی ریٹرن بیک سیفلی۔ تو اس میں کیا یہ جا رہا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کو جسو، انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے وکلا حضرات جو پنجاب میں ہیں وہ ہمارے سے کمیونیکیشن میں ہیں، ہماری لا ایکشن کمیٹی جو ہے وہ پیام عمل ہے۔ KPK میں بھی یہی سچویشن ہے۔ مین وائل سندھ میں سوائے ڈاکیومنٹیشن کے کوئی کام نہیں ہو رہا۔ جو عملدار ہیں جن کو ایڈریس کیا گیا ہے بائی دا ڈکٹم آف آنریبل سپریم کورٹ، تو وہ جو ہے وہ میٹنگ تو کر رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے بالکل میٹنگوں پہ خرچ ہو رہا ہے، پیسٹریز کیک کھائے جا رہے ہیں، جس میں DC ٹنڈولا یار ہے اور DC میرپور خاص ہے، DC حیدرآباد ہے، اور ان علاقوں کے کنسرنڈ SSPs ہیں اینڈ DIG حیدرآباد، DIG میرپور خاص صاحب۔ ایکچولی they have to execute such order of honorable Supreme Court۔ ہم شہری تو اور ہر مکتب فکر کے جو بھی انسان ہیں، ہر جو بھی ہمارے سندھ کے باشندے ہیں اسلوکی جو ہیں، وہ اس چیز کو کنڈیم کر رہے ہیں اور تھانوں پہ جا کے پوائنٹ آؤٹ کروا رہے ہیں۔ تو SHOs ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھائی ہمیں تو کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے فی الحال۔ ہمیں یہ ڈائریکشن ہے کہ ایلیگل انکروچمنٹ کا معاملہ چل رہا ہے، مین پوڑی کا معاملہ چل رہا ہے، مین وائل منشیات کا معاملہ چل رہا ہے۔ تو بھائی یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، اور سپریم کورٹ کا آرڈر آپ پر بائنڈنگ ہے، بیکاز یو آر دا سرونٹ آف دس آنریبل کنٹری اینڈ پیڈ بائی گورنمنٹ۔ تو اس لیے ہماری اپیل ہے DIG حیدرآباد میرپور خاص سے، SSP ٹنڈولار حیدرآباد اور میرپور خاص، اور ایز ویل ایز DC صاحبان سے جو کہ لوکل ایڈمنسٹریٹر ہیں، کہ فل فور اس آرڈر پہ عمل کریں، جس کے لیے آپ کو فنڈ بھی مہیا کیے گئے ہیں، آپ کے پاس فورسز بھی ہیں، آپ کے پاس سارے ایکوپمنٹس ہیں۔ وائی ناٹ یو آر ایگزیکیوٹنگ دیٹ آرڈر؟ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ جلد از جلد جو یہ عہدیداران ہیں، یہ افسران ہیں، یہ اپنی ڈیوٹی کریں اور ان کو ایلیگل امیگرنٹس کو جلد از جلد، ہم بحیثیت ایک شہری، بحیثیت ایک قانون دان، پوائنٹ آؤٹ کروانے کے لیے تیار ہیں ان کو کہ کہاں کہاں ایلیگل امیگرنٹس چل رہے ہیں۔ حتیٰ ان کو پتہ ہے مین پوڑی کہاں چل رہی ہے، پر ان کو یہ نظر نہیں آتے، افغانی، بہاری نظر نہیں آتے، بنگالی نظر نہیں آتے۔
بحیثیت انسان ہم کسی بھی قوم ذات پات سے نفرت نہیں کرتے ہیں، پر ان کا اپنا ایک ملک ہے جو آزاد ہو چکا ہے، ہمیں خوشی ہے اس بات کی، تو اپنے ملک میں جائیں. ہمارے پاس پہلے ہی بے روزگاری بہت ہے، ان امپلائمنٹ کا ایشو بہت ہے، ہمارے لوگ خودکشی کر رہے ہیں اور ہمارے حکمران مزے لوٹ رہے ہیں. یہ ٹنڈوا لایار ضلع جو ہے، اس ضلع کے اندر رائلٹی کے پیسے اگر 1 سال کے خرچ کیے جائیں تو میں دعویٰ سے کہہ رہا ہوں کہ پیرس کے لوگ ٹنڈوا لایار کا مثال دیں گے. ہمارا ٹنڈوا لایار، ہمارا حیدرآباد، ہماری پوری سندھ پیرس سے زیادہ خوبصورت ہے، پر کرپشن کی نظر ہے. تو اس لیے، اور مجھے افسوس سے یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ جو یہاں کے اسٹیک ہولڈر، جو پارٹیاں الیکشنیں جیتتی آئی ہیں، حکومت کرتی آئی ہیں، اسپیشلی پیپلز پارٹی ہے یا دوسری جماعتیں ہیں، نون لیگ ہے یا دوسری جو بھی وفاقی جماعتیں ہیں، وہ نظر نہیں آ رہی اس سارے معاملے میں، اور ان کا کوئی کردار ہی نظر نہیں آ رہا. تو لہٰذا میں اپیل کرتا ہوں اپنے عوام کو، ٹنڈوا لایار کے جدت پسند عوام، باشعور عوام، کہ خدا را سوال کرنے کی جرت رکھیں اور ووٹ